اگست 2005 کہ کسی انجانی طاقت نے اس جہاز کو جکڑ لیا ہو۔ ایک ایسا حادثہ ہونے والا تھا جس کے پیچھے چھپی کہانی نے دنیا کو حیران اور پریشان کر دیا۔ اور 2 فائٹر جیٹس نے اس پلین کو کیوں فالو کیا اور جیٹ پائلٹس نے کیا دیکھا، اور 2 گھنٹوں تک بنا پائلٹ کے جہاز کیسے اسٹیبل رہا، یہ جہاز کیسے پراسرار طور پر تباہ ہوا، کیا پائلٹوں کو کچھ خبر تھی اور کیا کوئی زندہ بچا؟ آئیے اس حادثے کے پیچھے چھپی حیران کن اور خوفناک حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں اور ہمیں لائک اور سبسکرائب بھی کر لیں، کیونکہ اب ہم روانہ ہو رہے ہیں ایک ایسے خوفناک سفر پر جہاں ہم ایویشن کی تاریخ کے ہولناک فضائی حادثے کا جائزہ لیں گے، اور اس میں پہلا نمبر ہے فلائٹ 522 کا۔ 14 اگست 2005 کی خوبصورت صبح 9:07 پر سائپرس کے لارنکا انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ایک عام سا مسافر طیارہ ہیلیوس فلائٹ 522 اپنے معمول کے سفر پر ایتھنز گریس کی طرف روانہ ہوا۔ Helios 522 request cruising at 340. Helios 522, you are cleared to climb 340. اس فلائٹ کو 1.5 گھنٹے میں پہنچنا تھا۔ جہاز میں 115 پیسنجرز، 4 کرو ممبر اور 2 پائلٹس موجود تھے، جن میں زندگی سے بھرپور لوگ اپنے خوابوں کی دنیا کی طرف جا رہے تھے، مگر انہیں کیا خبر تھی کہ یہ سفر کبھی مکمل نہیں ہوگا۔ جہاز کے پائلٹ ہینس جرگن مرٹین ایک 58 سالہ تجربہ کار جرمن پائلٹ تھے، جس کے پاس 16,900 فلائٹ آورز کا تجربہ تھا۔ اس کے ساتھ 51 سالہ کو پائلٹ پیمپوس چارالمپوس بھی موجود تھے، جنہوں نے 7,500 گھنٹے سے زیادہ کی پرواز کی تھی۔ فلائٹ اٹینڈنٹ کے طور پر اینڈریاس پروڈروموک اپنی ذمہ داری نبھا رہے تھے۔ بظاہر سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن قسمت کچھ اور ہی فیصلہ کر چکی تھی۔ طیارے نے پرواز کے صرف 5 منٹ بعد 12,000 فیٹ کی بلندی حاصل کی، جب اچانک کاکپٹ میں ٹیک آف کنفیگریشن وارننگ الارم بجنے لگا، جو اصل میں موت کا الارم تھا۔ This is Flight 522, over. Flight 522, what can I do for you? We have a takeoff config warning on. یہ الارم عام طور پر زمین پر بجتا ہے جب طیارہ پرواز کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن یہاں 12,000 فیٹ کی بلندی پر یہ الارم سن کر دونوں پائلٹس حیران رہ گئے۔ کیا یہ ایک غلطی تھی یا کچھ اور؟ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور پائلٹس الجھن میں تھے۔ 9:12 پر پائلٹس نے ATC یعنی ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا، مگر جیسے ہی انہوں نے الارم کا ذکر کیا، مزید الارمز بجنے لگے۔ اب صورتحال انتہائی خطرناک ہو چکی تھی۔ ایک اور الارم ماسٹر کاشن بجا، جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ جہاز کے کئی سسٹم ہیٹ اپ ہو چکے ہیں۔ We now have a master caution. I find him very hard to understand. His accent is quite thick. Flight 522, what can I do for you? اس کے بعد پیسنجر کیبن میں آکسیجن ماسک نیچے گرنے لگے۔ Everyone, please put the oxygen masks on completely over your mouth and nose. جہاز کی بلندی اب 18,000 فیٹ ہو چکی تھی، لیکن ATC سے رابطہ کٹ چکا تھا۔ پلین میں ایک خاموشی طاری ہو گئی۔ 9:23 پر جہاز 34,000 فیٹ کی بلندی تک پہنچ چکا تھا۔ ATC مسلسل ریڈیوز پر کال کر رہا تھا، مگر کوئی جواب نہیں مل رہا تھا۔ Helios 522, can you hear me? ایک خاموشی تھی جو کہنے کو تو بہت کچھ کہہ رہی تھی، مگر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ ٹیک آف کے قریب
1.5 घंटे बाद प्लेन ईथन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पहुंच जाता है और होल्डिंग पैटर्न में घूमना चालू कर देता है। होल्डिंग पैटर्न एक ओवल पाथ है जिसमें किसी भी प्लेन को लैंडिंग की परमिशन का वेट करते हुए सामने घूमते रहना होता है। ईथन एटीसी कई बार हेलियोस 522 को कांटेक्ट करके लैंडिंग परमिशन ग्रांट करने की कोशिश करता है, लेकिन इन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिलता और प्लेन बिना किसी कांटेक्ट के होल्डिंग पैटर्न में घूमता रहता है। 15 मिनट बाद एक अलर्ट जारी किया जाता है। इस सूरत हाल को देखते हुए यूनानी हुक्काम ने फौरी तौर पर 2 F-16 फाइटर जेट्स रवाना किए ताकि इस जहाज़ के बारे में जान सके। ये जेट तैयारे जल्दी फ्लाइट 522 के करीब पहुंच गए और जब फाइटर पायलट ने तैयारे के अंदर का मंजर देखा तो वो दम बखुद रह पहाड़ों में गिरकर तबाह हो गया। Saturday ACC Helios 522 is down. Repeat, Helios 522 is down on Gramatico Hill. Over. इस हादसे में तमाम 121 अफराद हलाक हो गए। इस हादसे के बाद ग्रीस में फ्लाइट 522 के हादसे की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और एक एक करके सभी 121 लोगों की लाशों को तलाश किया जाने लगा। इस दिल दहला देने वाले हादसे में 121 अफराद की जानें चली गई, लेकिन जब तहकीकात शुरू हुई तो एक हैरत अंगेज हकीकत सामने आई। यह हादसा महज एक छोटी सी लापरवाही की वजह से पेश आई। एक छोटी सी बटन जो गलत सेटिंग पर थी और ये छोटी सी बटन 121 लोगों को निगल गई। जहाज के अंदर ऑक्सीजन की कमी की वजह से पायलट्स और मुसाफिर बेहोश हो गए थे, लेकिन जब इनमें से कुछ लोगों की लाशों की जांच की गई तो एक हैरत अंगेज हकीकत सामने आई। पता चला कि जहाज में मौजूद ज़्यादातर लोग और पायलट जहाज के हादसे से पहले ही मर चुके थे। इससे सबसे बड़ा सवाल ये जहन में आता है कि जब पायलट पहले ही मर चुके थे तो तकरीबन 2 घंटे तक जहाज का कंट्रोल किसके पास था। दोस्तों, हमने वीडियो की शुरुआत में जिस शख्स का जिक्र किया था वो फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास थे। जी हाँ, एंड्रियास ही वो शख्स थे जिन्होंने जहाज को आखिर तक संभाले रखा, क्योंकि आखिरी वक्त में इनकी ही आवाज़ एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सुनाई दी थी। एंड्रियास ने 5 मरतबा मेडे कहकर मदद की दरख्वास्त की थी। जब माहिरीन ने इस हादसे की वजूहात जांचने शुरू किए तो पता चला कि हादसे के वक्त जहाज का बाया इंजन फ्यूल ख़त्म होने की वजह से बंद हो चुका था, लेकिन हादसे की असल वजह अभी तक सामने नहीं आई थी। फिर अचानक एक तहकीकाती अफसर की नज़र कंट्रोल पैनल के एक बटन पर पड़ी जो जहाज के प्रेशर को कंट्रोल करता था। जैसे ही इस अफसर ने बटन को देखा वो पूरी कहानी समझ गया। आपकी मालूमात के लिए बताता चलूं कि ये प्रेशराइज बटन जहाज के अंदर ऑक्सीजन की फराहमी को कंट्रोल करता है। आम तौर पर इसे ऑटो हालत में रखा जाता है ताकि जहाज में बैठे लोगों को मुसलसल ऑक्सीजन मिलती रहे, लेकिन अगर यह बटन मैनुअल मोड पर हो तो पायलट को इसका ध्यान रखना पड़ता है। हादसे की वजह जानने के लिए हमें हादसे से एक दिन पहले जाना होगा। जब इस जहाज को मामूल की सर्विस के लिए भेजा गया था, वहाँ टेक्निकल स्टाफ ने प्रेशराइज बटन को मैनुअल मोड पर सेट किया और फिर इसे पायलट के हवाले कर दिया। जहाज के उड़ान भरने से पहले पायलट और को पायलट दोनों का ध्यान इस बटन पर नहीं गया और नतीजतन जहाज में ऑक्सीजन की मकदार कम होने लगी। जहाज के अंदर मौजूद मुसाफिर बेचैनी महसूस करने लगे
اور جب پائلٹس نے الارم سنا تو وہ اصل وجہ کو سمجھ نہیں پائے۔ اس دوران آکسیجن کی کمی کی وجہ سے پائلٹس بے ہوش ہو گئے۔ مسافروں کو تو آکسیجن ماسک مل چکے تھے، لیکن پائلٹس کے لیے کاکپٹ میں آکسیجن ماسک خود بخود نہیں نیچے گرتے، جس کی وجہ سے دونوں پائلٹس بے ہوش ہو گئے۔ جہاز آٹو پائلٹ پر ایتھنز کی طرف بڑھتا رہا۔ جہاز میں سبھی مسافر ایک ایک کر کے بے ہوش ہو گئے اور پھر آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے سبھی کی موت ہو گئی، کیونکہ جہاز میں جو آکسیجن ماسک ہوتی ہے اور اس میں آکسیجن صرف اور صرف 12 منٹس کے لیے ہوتی ہے۔ صرف ایک شخص زندہ تھا اور وہ تھے فلائٹ اٹینڈنٹ انڈریاس۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ انڈریاس اتنے لمبے وقت تک کیسے زندہ رہے۔ دراصل انڈریاس نے پلین میں موجود پورٹیبل آکسیجن سلنڈر کا استعمال کر کے خود کو کانشیس رکھا۔ انڈریاس جیسے تیسے کر کے کاکپٹ تک پہنچے اور جہاز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے وہ جہاز کو بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے اور آخر کار جہاز پہاڑوں سے ٹکرا گیا، جس میں موجود سبھی 121 لوگوں کی افسوسناک موت ہو گئی۔ تقریباً 15 ماہ بعد یونانی حکام نے حادثے کی رپورٹ پیش کی، جس میں بتایا گیا کہ اس حادثے کی اصل وجہ پریشرائز بٹن تھا جو مینول حالت میں تھا، لیکن ہماری نظر میں اس حادثے کی اصل وجہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جہاز کے سروس کے دوران یہ بٹن آٹو سے مینول موڈ پر سیٹ کیا تھا اور اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ شاید اگر وہ اتنی بڑی لاپرواہی نہیں کرتے تو اس دن 121 لوگوں کی جان بچ سکتی تھی۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہے اور اللہ کرے کہ آپ کا ہر دن خوشگوار گزرے۔